جیمز کیمرون کو سمندر کی تہ کھوجنے کا شوق بچپن سے تھا۔ فلم بنانے کا بھی بہت شوق تھا، تو اس نے یہ دونوں شوق اکٹھے کر لیے، جس کا نتیجہ ٹائٹینک تھا۔ ٹائٹینک کو تلاش کرنے اور اسے اپنے سامنے دیکھنے کے لیے جیمز کیمرون کو کئی بار سمندر کی تہ میں اس جگہ جانا پڑا جہاں اس عظیم الشان جہاز کا ملبہ گل سڑ رہا تھا۔ اسی کو دیکھ کر اس نے ایک کہانی سوچی اور پھر اس کہانی پر ایک فلم بنا دی، جس نے انسانی تاریخ میں کہی جانے والی تمام کہانیوں سے زیادہ دولت کمانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور پھر چند سال بعد اس اعزاز کو خود جیمز کیمرون نے ایواتار بنا کر توڑ دیا۔ ٹائٹینک نے 2.29 بلین کمائے، جبکہ ایواتار نے $2.78 کروڑ کمائے۔ یہ رقم اتنی ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی روزانہ 1.5 کروڑ خرچ کرنا شروع کر دے، جب وہ 70 سال کا ہوگا تب بھی اس کی رقم میں چند کروڑ روپے ابھی باقی ہوں گے۔ جیمز کیمرون کینیڈا میں رہنے والی ایک نرس کا بیٹا تھا۔ 1970 میں فزکس کی تعلیم کے لیے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا آئے۔ سائنس اس کا مضمون نہیں، مشغلہ تھا، شوق تھا، بلکہ جنون تھا، اور فزکس میں ہی اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ اس نے گریجویشن کر لی، لیکن اسے نوکری دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر بھی ابتدا میں معمولی ٹرک ڈرائیور کی نوکری ملی، لیکن یہ فزکس کا طالب علم نالائق ڈرائیور ثابت ہوا۔ ڈرائیونگ میں ناکامی ہی کیا کم تھی کہ جیمز کیمرون نے شادی بھی کر لی۔ یہ دوسری ناکامی تھی، بیوی سے اس کی بالکل بھی نہیں بن پائی۔ پھر بھی وہ ڈرائیونگ اور شادی شدہ زندگی کے معاملات نبھانے کی کوشش کرتا رہا، اور ان دونوں مشکل کاموں میں سے جو وقت لگتا اس میں لکھنا شروع کر دیتا۔ لیکن لکھنا اس کی تیسری ناکامی تھی، کیونکہ اس کے لکھے کو کوئی بھی نہیں چھاپنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے اس بات سے زیادہ غرض بھی نہیں تھا۔ اسے غرض تھی تو اس بات سے کہ نئی فلموں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہیں۔ اب اس کی عمر 23 سال تھی۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ زندگی میں جو کچھ بھی اس نے اچیو کرنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا وہ کر چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک جادو ہو گیا۔ ایک دن اس نے ہالی ووڈ کے ایک انتہائی محنتی اور شاندار ڈائریکٹر جوائے کی فلم اسٹار وار دیکھ لی۔ پر اس دن سے اس نے ڈرائیونگ چھوڑ دی اور طے کر لیا کہ وہ بھی ایسی ہی ایک فلم بنائے گا۔ جس طرح ہر بڑا کام ایک چھوٹی سوچ سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ایک چھوٹی سوچ میں جیمز ایک کیمرہ لیا اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک فلم بنائی۔ مگر یہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ جو کیمرہ جیمز سمجھتا تھا کہ چلانا بہت ہی آسان ہے، وہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہوا۔ مگر جب اس نے دوستوں کے سامنے اپنی مہارت دکھانا چاہی تو وہ کھل گیا۔ اب بجائے جیمز کی پوری ٹیم فلم بنانے کے کیمرہ جوڑنے لگی۔ بہرحال صبح تک کسی نہ کسی طرح کیمرہ ٹھیک کر لیا اور کچھ شاٹس بھی لے لیے گئے، لیکن اسے سمجھ آ گئی تھی کہ فلم بنانے کے لیے الگ سے کیمرہ مین کو کیوں ہائر کیا جاتا ہے۔ جو فلم انہوں نے بنائی وہ بہت بری تھی، جس کو دیکھ کر اس کے اپنے دوستوں نے ہی اس کا بہت مذاق اڑایا۔ لیکن پھر بھی اس کا کہانی سنانے کا شوق کم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے کم بجٹ والی فلموں میں مددگار کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مگر کام کے دوران لڑائی کی وجہ سے ان کو کام سے نکال دیا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک لوہے کا بنا شخص اس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ جیمز نے اپنی اگلی فلم کا موضوع اسی لوہے کے انسان کو بنا لیا، جس پر اس نے ایک فلم لکھ ڈالی۔ مگر اس فلم کو بنانے کے لیے بہت پیسے بھی چاہیے تھے، جس کے لیے اس نے بہت سی پروڈکشن کمپنیوں سے رابطہ کیا۔ سب نے فلم کی کہانی کو بہت پسند کیا اور اسے خریدنے کا اظہار بھی کیا، مگر وہ جیمز کو ڈائریکٹر لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مگر کیمرون اپنی کہانی کو ہر صورت خود ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں اسے یاد آیا کہ ناکامیوں کے دور میں ایک دوست بہت امیر ہو چکی ہے، اس نے بھی ایک فلم پروڈکشن کمپنی بنائی ہے۔ جیمز قسمت آزمانے اس کے پاس چلا گیا۔ دوست نے دوست کی لاج تو رکھی، مگر اس طرح کہ وہ فلم پروڈکٹ تو کرے گی، اسے ڈائریکٹر بھی لے گی، لیکن اسے پھوٹی کوڑی تک نہیں دے گی۔ مگر آپ کو کائنات کی ایک سچائی بتائیں کہ ہر کامیاب انسان اپنے انتہائی ناکامی کے دور میں بھی یہ جانتا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اس کا خود پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح جیمز جانتا تھا کہ اسے ایک دن کامیاب ہونا ہے، لہٰذا وہ مان گئے اور فلم میکنگ شروع کر دی۔ یہ فلم ٹرمینیٹڈ 1 تھی۔ فلم تو بنی، مگر اس فلم کو کوئی سینما چلانے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس فلم کو ڈبہ کہتے تھے۔ چنانچہ یہ فلم بہت سستے میں سیل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ فلم پردہ اسکرین پر چلی، تہلکہ مچ گیا۔
وہ فلم جس کو بنانے میں انتہائی بچت کرتے ہوئے صرف $64 لاکھ خرچ کیے تھے، نے $8 کروڑ کی کمائی کی، جس سے سبھی جیمز کیمرون کے دیوانے ہو گئے۔ فلم پروڈیوسر جس نے فلم سے پہلے جیمز کو $1 نہیں دیے تھے، اس نے جیمز سے شادی کر لی۔ اب جیمز ایک رائٹر اور ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ ایک فلم پروڈیوسر بھی تھا، جس کے دوران انہوں نے ٹائٹینک بھی بنائی۔ یہ اس وقت کی مہنگی فلم بنی، مگر 1997 میں جب یہ فلم چلی تو اس فلم نے دنیا بھر میں $2.29 کروڑ سے زیادہ کا منافع کما لیا، جس کے بعد 10 سال تک جیمز کیمرون نے کوئی فلم نہیں بنائی، مگر جب بنائی تو اس فلم نے ٹائٹینک کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس کا نام ایواتار تھا، جس نے $2.78 کروڑ سے بھی زیادہ کمائی کی، جس پر $30 کروڑ خرچ آیا تھا۔ یہ فلم اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے۔ جیمز ابھی زندہ ہیں، وہ کہانیاں بھی سنا رہے ہیں۔ اس کی زندگی ہر کامیابی کی تلاش میں نکلے انسان کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمت نہیں ہارتا وہ کبھی نہیں ہارتا۔ دور حاضر کی عظیم داستان گو کی کہانی آپ نے سنی، اور اگر آپ فیس بک کے بانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔